لا تنقضوا الیقین بالشک. اس شبہے میں کہ آیا اصالت الاطلاق جاری ہوگا یا نہیں، اس سلسلے میں مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. فہم عرف جو ظہور کو سمجھ رہا ہے، روایت کو ملاحظہ کرنے کے بعد اس تناسب سے کہ حکم و موضوع میں کیا مناسبت ہے، جب کہا گیا لا ينقض الیقین بالشک کہ مکلف یقین کو شک کے ذریعے سے نہ توڑے، اس جملے سے ظہور عرف کی نگاہ میں کیا آ رہا ہے، عرف جو عربی سمجھتا ہے. فرماتے ہیں کہ عرف یہ سمجھتا ہے کہ شک ایسی چیز نہیں ہے کہ جو یقین کو توڑ سکے. یقین مانند شیر ہے، شیر کی طرح یقین کھڑا ہے. شک لومڑی ہے، لومڑی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ شیر جس یقین کو، جو یقین اپنی قاطعیت و استحکام پر ہے، یقین ضعیف آ کر شک کو متزلزل کرے اور شک متزلزل کرے یقین کو، اور شک آ کر یقین کو ختم کر سکے. یہ تھا عرف کا سمجھنا کہ ظہور لا ينقض الیقین شک سے سمجھنے آ رہا. یقین شیر کی طرح کھڑا ہوا، لومڑی چوہا آ کر کے شیر کے پاس اتنی طاقت ہے کہ چوہا اس کو کیا بگاڑ سکتا ہے. یہ مثال جی ہاں، مثال دی. عرف کی سمجھ کو ظہور کے اعتبار سے سمجھانے کے لیے ایک مثال یہ پیش کی ہے کہ طاقت دیکھیں کس کی زیادہ ہے. جب عرف اس کبرا کو سنتا ہے کہ لا ينقض الیقین بالشک، یقین کو شک کے ذریعے سے نہ توڑو، اور فہم عرف یہ ہے کہ عرف یقین کو شیر کی طرح مانتا ہے اور شک کو چوہے کی مانند مانتا ہے. تو شک جو چوہا ہے شیر کو ختم کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے. یہ ہے فہم عرف ظہور عبارت، ظہور عبارت کے لحاظ سے یہ فہم عرف متبع ہے.
اس عرف کی اتباع کی جائے گی ظہور کے اعتبار سے، جو ظہور خود الفاظ امام سے پیش آ رہا ہے۔ اس میں آپ ایک ذرا سے نقطے پر غور کریں گے، آپ کو سارا مطلب سمجھ آ جائے۔ وہ ذرا سا نقطہ یہ کہ من وضو ہی جو امام نے آپ کہا ہے، پہلے عرف کو اس طرح سمجھا دیا کہ دیکھو عرف یہ سمجھ رہا ہے کہ شیر کو چوہا آ کے نہیں پہچان سکتا ہے۔ یہ عرف کی نگاہ میں ایک کلی قانون ہے، ایسا نہیں کہ خالی وضو کے ساتھ مخصوص ہو۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ عرف سمجھ رہا ہے، یہ قانون خالی وضو کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، یہ ہر جگہ چلنے والا قانون ہے۔ عرف یہ سمجھ رہا ہے من وضو کی قید آنے کے باوجود عرف اس نقطے کی طرح متوجہ ہے کہ یہ عمومی قانون ہر جگہ چلنے والا، تب باب فقہ کے علاوہ بھی موضوعات کی تشخیص میں بھی اسی طریقے سے ہے۔ خالی وضو کے ساتھ کیوں مخصوص کریے؟ وضو بطور مثال امام علیہ السلام نے پیش کیا ہے۔ یہ مسئلہ وضو کے اندر پیش آ رہا تھا، اس لیے امام علیہ السلام نے پیش کیا، ورنہ حقیقت دیکھے تو یہ عرف کی سمجھ ایسی ہے کہ شیر و چوہے والی مثال ہے۔ یہ شیر و چوہا تو ہر جگہ ہے، یقین و شک ہر جگہ ہے، شیر و چوہا ہر جگہ موجود ہے۔ تو یہ قانون خالی وضو کے ساتھ تھوڑی ہے، فہم عرف تمام موارد میں سیدھا شیر و چوہے کی طرح جب اس طرح ہے تو وضو کے ساتھ مخصوص نہیں ہو گیا۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ وضو کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ یہ نقطہ جو ہے عرف کے ظہور کے پہلو کو بتایا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ زرارہ چونکہ اس جملے کو امام علیہ السلام سے استفادہ کرتا ہے، اور زرارہ بھی بما انہ من العرف، زرارہ خود بھی عرف میں سے ہے، اور ہم خود اپنے آپ کو حساب کریں تو ہم بھی عرف ہی میں سے ہے۔ وہ عرف جو اس لا تنقض الیقین بالشک والے جملے کو سمجھ رہے ہیں، وہ جو بھی اس جملے کو سمجھ رہا ہے اور اس کی عقل خراب نہیں ہے یا کم عقل نہیں ہے، بیوقوف نہیں، تو اس کی سمجھ میں یہی آئے گا کہ یقین شیر کی طرح ہے، شک چوہے اور لومڑی کی طرح ہے۔ اس کو ہمیں یہی سمجھنا ہے۔ تو زرارہ بھی تو امام علیہ السلام سے یہی مطلب عرف کے اعتبار سے سمجھ رہا ہے، ظہور کے اعتبار سے سمجھ رہا ہے۔ یعنی یقین کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ جس قیمت کے مقابل میں شک کی اتنی قیمت نہیں ہے کہ شک کی قیمت یقین کی قیمت تزلزل و تردد پیدا کر دے۔ یقین اپنی اتنا مضبوط ہے، اس لیے عرف ظہور کے لحاظ سے وہ چیز نہیں ہے کہ جو کسی طرح ٹوٹ سکے، شک سے ٹوٹنے والی چیز کہیں پر بھی نہیں کہ یقین کو توڑا جا سکے۔
یہ امام علیہ السلام اصل میں کہنا چاہتے ہیں، اور زرارہ بھی یہی مطلب کو سمجھ رہے ہیں، اور ہم جو اس عرف میں شامل ہیں ہم بھی یہی مطلب سمجھ رہے ہیں۔ بس متعلق یقین جو کہ وضو ہے، اس کا اس فارمولے میں، اس کا اس جملے میں کوئی اثر نہیں ہے۔ من وضو، یہی جو اس یقین کا متعلق کہلاتا ہے، متعلق کا اس فہم میں کوئی دخل نہیں ہے۔ فہم من وضو یہی آئے یا نہ آئے، اس فہم کو ہر جگہ پر کلی طور پر سمجھا جاتا ہے کہ یقین کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ شک اس میں کوئی تردید پیدا نہیں کر سکتا ہے، شک کی طاقت نہیں ہے۔ یقین اس صفت پر ہے، اس حالت استحکام و مبرام ہے، اس کے مقابل میں حالت شک، حالت تردید نقض کا کام کبھی نہیں کر سکتی ہے، چاہے وضو ہو چاہے غیر وضو ہو۔ بس متعلق وضو، متعلق شک، اس کا اس مطلب کے سمجھنے میں کوئی دخل نہیں ہے۔ کلی طور پر ہمیں عرف کے ظہور سے یہ سمجھ میں آتا ہے۔ دیکھا، اس لیے کہا کہ عرف کا ظہور وہ مہم ہوتا ہے کلام امام کو سمجھنے کے، اور جو اس کے مقابل میں مثال پیش کی گئی تھی، وہ مثال اس روایت پر تطبیق نہیں کرتی۔ اس روایت کو توڑنے کے لیے مثال پیش کی گئی تھی جس کی وجہ سے من وضو یہی کا شک تردید پیدا کرتا تھا۔ کہتے نہیں، غور کریں گے تو مثال جو پیش کی اس پہ شک ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ پورا مطلب پوری طریقے سے عرف کو ظہور کے اعتبار سے سمجھ میں آ رہا ہے، کوئی شک نہیں ہو رہا ہے کہ یہ قانون خالی وضو کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، ہر جگہ چلنے والا قانون ہے۔ اس کے مقابل میں آپ مثال کو دیکھیں جو اس پر تطبیق کر کے اس کو بیان کیا گیا تھا، اس کو دیکھیں۔ فرمایا کہ لا نہیں اقرب العلماء والنحویین والتجار الا الفاسقین منهم، الا الفساق منهم۔ تو اس نکتے کو بھی مد نظر رکھیں گے کہ یہاں پر عرف و ظہور شروع ہی سے تردید میں پڑ جاتا ہے کہ یہ الا الفساق کیا آخری تجار کے ساتھ استثناء ہے یا علماء و نحویین و تجار مجموع کے ساتھ استثناء ہے؟ یہ عرف شروع ہی سے اس جملے میں تردد میں ہے، جبکہ امام کی روایت میں کوئی تردد نہیں تھا اور سیدھا سیدھا مطلب سمجھ رہا تھا۔ یہاں تو شروع ہی سے عبارت میں شک پیدا ہو رہا ہے عرف کو ظہور مطلب سمجھنے کے لیے۔ یہاں پر کوئی جو ہے وہ پہلے ہی ظہور نکلے اور کوئی تردید نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ شروع ہی سے جو ہے عرف کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ الا الفساق
کو آخری کے لیے قید بنائیں یا مجموع کے لیے قید بنائیں، جبکہ وہاں پر ایسا عرف کو کوئی تردید نہیں تھا، کوئی شک نہیں تھا، اس لیے جو ہے دونوں مثالوں کی تطبیق غلط ہو گئی، اس لیے ایک مثال کو دوسری مثال پر تطبیق نہیں کیا جا سکتا۔ استظہار عرف الا الفساق میں شروع ہی سے تردید میں پڑا ہوا ہے۔ ایک تو اس نقطے پر توجہ رکھنی ہے، دوسرا یہ کہ الا الفساق منہم، اگرچہ کہ قدر متیقن یہ ہے کہ اخیر کے لیے تو فساق منہم قید یقیناً ہے، قدر متیقن ہونا الگ مطلب ہے اور ظہور الگ مطلب ہے، ظہور الگ چیز ہے اور قدر متیقن ہونا الگ چیز ہے، تو الگ الگ بات ہے۔ اس لیے قدر متیقن سے آپ کو یہ اشتباہ نہ ہو کہ قدر متیقن چونکہ آخری والا ہے تو وہی ظہور ہے، نہیں، وہ ظہور نہیں ہے، ظہور نہیں، وہ متیقن ہے، متیقن الگ چیز ہوا کرتا ہے اور ظہور الگ چیز ہے، اور ظہور اس مثال میں نہیں ہے، قدر متیقن ہے، ظہور نہیں، اس لیے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ الفساق منہم یا آخری کے لیے قید مخصوص ہے یا مجموع کے لیے قید ہے جس میں علماء، نحویین و تجار سب کے سب شامل ہو، ظہور کسی میں نہیں ہے، اس میں شروع ہی سے عرف کو اس کے ظہور نکالنے میں الفاظ سے تردید ہو رہی ہے، اس لیے دو الگ الگ چیزیں، قدر متیقن الگ چیز ہے، ظہور الگ چیز ہے، قدر متیقن کو ظہور کا نام نہ دیا جائے، دو الگ مطلب ہے، بس اس لیے نتیجتاً یہاں پر الا الفساق منہم اس قید کو مجمل مانا جائے گا، مجمل مانا جائے گا، اور مجمل ماننے کے نتیجے آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں جب تک کہ کوئی قرینہ نہ آئے سمجھانے کے لیے، اس کو اسی طرح رہا کرنا پڑے گا اور احتیاط پر عمل کرنا ہوگا جب تک کہ بات واضح نہ ہو جائے۔ اگر ہم لا تنقض الیقین بالشک والے مسئلے کو لیں اور اس کے اندر یقین و شک اس میں وہی فہم عرف لے کر آئے، کہیں کہ بھائی یقین اتنا مضبوط و مستحکم و شیر کی طرح اور اتنا قیمتی ہے کہ اس کو شک جیسے چوہے کے ذریعے سے، بے قیمت کے ذریعے سے اور ضعیف چیز کے ذریعے سے نہیں توڑا جا سکتا ہے یقین کو، تو اب معنی کرنے میں بھی روایت کے آسانی ہو جائے گی، وہ کیا لا تنقض الیقین بالشک
اس میں الف لام الیقین اور الف لام الشک اس کا معنی کرنا آسان ہو جائے گا، ورنہ الف لام کا معنی جو ہے مشکل تھا۔ الف لام کا معنی کیا ہو جائے گا؟ الف لام کے دو معنی۔ الف لام کا ایک معنی یہ ہے کہ عہد ذکری کا معنی لیں کہ جو فَإِنَّهُمْ عَلَىٰ يَقِينٍ مِّن وُضُوئِهِ، اس یقین ہی کی طرف جو وضو والا یقین تھا اس کی طرف عہد ذکری قرار دیا جائے، جو پہلے یقین من وضوئِهِ گزرا تھا اس کی طرف الف لام الیقین اشارہ کر رہا ہے، تو عہد ذکری ہو جائے۔ اور اگر کہیں کہ نہیں الف لام جو ہے اشارہ نہیں کر رہا ہے بلکہ عرف کے اس معنی کو مد نظر رکھتے تو الف لام جنس سے، یعنی جنس سے یقین اس میں ہمیشہ مضبوطی ہوا کرتی ہے کہ شک کی طاقت نہیں ہے کہ وہ جنس سے یقین، جنس سے شک کی طاقت نہیں ہے کہ جنس سے یقین کو توڑ سکے، یہ کلی ہوگا کبرا۔ اس طرح ہم عرف کا معنی کریں اس کے لحاظ سے الف لام میں جنس لینا پڑے، اور اشک کا الف لام اشک وہ بھی جنس لینا پڑے کہ جنس سے یقین کو کبھی بھی جنس سے شک آ کے نہیں توڑ سکتا ہے، جنس کا معنی لینا۔ بس اس ساری علوم میں فہم عرف سے استفادہ کرتے ہیں، جو ظہور الفاظ سے فہم عرف ہے۔ فہم عرف یہاں پر موضوعات کی تشخیص کے لیے نہیں ہے، فہم عرف ظہور الفاظ سے تعلق ہوتا ہے۔ موضوعات کی تشخیص والا مسئلہ الگ ہوا کرتا ہے، یہاں پر الفاظ سے عرف عرب کیا معنی نکالتا ہے، عرب سے مراد ہماری جو بھی اس عربی کے جملے کو سمجھتا ہے کیا معنی نکالتا ہے۔ تو یہ ظہور الفاظ سے عرف معنی کلی طور پر نکالتا ہے کہ کبھی بھی شک کبھی بھی یقین کو نہیں توڑے گا، جنس سے یقین جنس سے شک، جنس سے شک میں کبھی طاقت نہیں ہے کہ جنس سے یقین کو توڑ سکے۔ تو اب اس معنی عرف ظہور الفاظ سے الف لام کا معنی کرنا بھی ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ نکاح کے باب میں بھی استصحاب بقاء نکاح قرار دیں گے، کیونکہ نکاح کا ہونا یقینی تھا۔ وَأَنْتَ خَلِيَّةٌ طالق کا لفظ استعمال کیے بغیر انت خلیۃ میں شک ہوتا ہے، کیا آیا اس سے نکاح کی زوجیت ختم ہو گئی یا نہیں؟ اس صورت میں جو ہے زوجیت ختم نہیں ہوگی، استصحاب یقین باقی رکھیں گے۔ اس لیے خالی وضو کے باب میں یہ بات منحصر نہیں رہے گی، ہر باب میں چلے گی، بلکہ ہر باب تو چھوڑ دیں بلکہ موضوعات میں بھی چلے گی یہ بات۔ حکم 52 باب فقہ کے ہیں، اس فقہ کے 52 باب کے علاوہ موضوعات خارجیہ میں بھی یہی والی بات چلے گی۔ یہ قانون سب کو سمجھ میں آ رہا ہے اور سب کو درک کر رہا ہے، اور اس میں کوئی کسی کو تردید نہیں ہے کہ بات سمجھے۔ یہ یقین اتنا مضبوط ہوا کرتا ہے کہ شک کے ضعیف ایسے مضبوط چیز کو نہیں توڑ سکتا ہے۔
بس اس بنیاد پر ہمیں اس شبہ کا حل مل گیا کہ من وضوئی کے لفظ سے جو شبہ پیدا ہو رہا تھا کہ استصحاب فقط وضو کے ساتھ مخصوص ہو جائے، استصحاب وضو کے ساتھ مخصوص نہیں، من وضوئی امام علیہ السلام نے بطور مثال پیش کیا۔ عرف کے اس معنی کو سمجھنے کے بعد بس اس لیے وہ ترتیب ختم ہو گیا۔ یہ صرف وضو کے باب سے مخصوص ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ تمام ابواب فقہ، بلکہ تمام موضوعات خارجیہ میں بھی یہی قانون چلے گا۔ صلی اللہ